اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غزالہ تبسم بول رہی ہوں۔ سورہ محمد کا تعارف کراتی ہوں اپنی سمجھ کے حساب سے۔ سورہ محمد قرآن پاک کے سپارہ نمبر 26 میں آتی ہے، پارہ نمبر 26 میں، اور پارے کا نام ہے حامیم۔ اور قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے سورہ محمد 47 نمبر پر آتی ہے، 47 نمبر پر، نمبر وائز پر ترتیب کے لحاظ سے۔ اور سورہ محمد مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، اور نزول کے اعتبار سے یہ 95 نمبر پر نازل ہوئی تھی، 95 نمبر پر نزول کے اعتبار سے، وحی کے حساب سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کی 38 آیتیں اور 4 رکوع ہیں، 38 ورس 4 رکوع۔ اور سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ القتال بھی ہے، اس کو سورہ القتال بھی کہتے ہیں، جیسا کہ القتال کا نام اس کی آیت نمبر 20 میں آیا ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر ورس نمبر 20 میں القتال کا نام آیا ہے۔ اور قتال اور جہاد اور قتال میں یہ فرق ہے، جہاد اور قتال عام طور پر دونوں لفظ ہم معنی سمجھے جاتے ہیں، لیکن جہاد کا لفظ زبان، قلم، علم، عمل، مال و جان کی ہر قسم کی قربانی کرنے پر محیطہ ہے، اور قتال صرف مسلح ہو کر کارروائی کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس میں محمد کا نام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بار آیا ہے، اور رسول کا نام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2 بار آیا ہے۔ محمد کا نام اس کی آیت نمبر 2 میں آیا ہے، ورس نمبر 2 میں، اور پہلی بار رسول کا نام آیت نمبر 32 میں آیا ہے، ورس نمبر 32 میں، اور دوسری بار رسول کا نام آیت نمبر 33 میں آیا ہے، ورس نمبر 33 میں دوسری بار سیکنڈ ٹائم رسول کا نام آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو رسول کہنا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، اور سب کو رسول ہی کہنا چاہیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ محمد تو ہر کوئی رکھنے لگ گیا ہے، انسان ہر نام کے ساتھ لگانے لگ گئے ہیں، تو ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ رسول کے ناموں پہ نام رکھیں۔ اول تو ہم لوگوں کو اللہ رسول کے ناموں پہ نام ہی نہیں رکھنے چاہیے اپنے بچوں کے۔ ماں باپ کا یہ کام ہے کہ اللہ رسول کے نام یا تو رکھیں نہیں، اور اگر رکھیں تو اس کو ان بچوں کی ان ناموں کی طرح ہی تربیت کریں بچپن سے، اور بچوں کو بچپن سے بتائیں کہ تمہارا نام ہم نے اس لیے رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کے معنی یہ ہیں، تو کبھی بھی اس نام کی بے حرمتی نہیں ہونے دینا، کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا کہ اس نام کی بے حرمتی ہو۔ اول تو اللہ رسول کے نام ہمیں رکھنے ہی نہیں چاہیے، میری تو پہلی خواہش یہی ہے۔ ایک مثال دے رہی ہوں، اگر کبھی زندگی نے موقع دیا، پریزیڈنٹ بنی، تو پہلا کام یہی کروں گی، اللہ رسول کے نام رکھوانا بند کروں گی میں۔ یعنی کہ ایک مثال دے رہی ہوں، تو اسلامی ملک والے جو پریزیڈنٹ بنتے ہیں ان کو یہی چاہیے کہ پہلے ایسے کاموں پہ عمل کیا کریں، اللہ رسول کے ناموں پہ، دینی باتوں پہ عمل کیا کریں، کروایا کریں، لا بنایا کریں، سختی کیا کریں، چوری کرنے والے کے ہاتھ کٹوایا کریں، اعلان کر دیں پریزیڈنٹ بنے تو سخت لا بنا دیں، 1-2 کے ہاتھ کاٹ بھی دیں، سخت قانون کر دیں، تو دوبارہ چوری نہیں ہوئے گی، ایک کا ہی کٹے گا نا تو دوبارہ چوری نہیں ہوئے گی، ڈر بیٹھ جاتا ہے پھر وہ۔ تو سخت لا بنانے چاہیے نا، تبھی تو لوگ سدھرتے نہیں ہیں، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، سزا ہو جاتی ہے پھر چھوٹ جاتے ہیں۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ یا تو اللہ رسول کے ناموں پہ نام نہیں رکھیں، اور جو رکھیں تو بچپن سے ان ناموں کے احترام کرنا سکھائیں، بچوں کو اس نام کا مطلب بتائیں، اس کا احترام کرنے کا مطلب بتائیں، اس کی تفصیل بتائیں، اور یہ بتائیں کہ کس کے نام پہ ہم نے نام رکھا ہے یہ، اور اس کے معنی کیا ہیں۔ تو کبھی بھی ایسا کام مت کرنا کہ اس نام کی بے حرمتی ہو، یہ بچپن سے بچوں کو بتانا چاہیے۔ نام ایسے سے رکھے ہیں اور کام دیکھو کیا ہو رہا ہے، غلط سلط کام کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو ناموں کی بے حرمتی ہوتی ہے یہ۔ راحیل کا نام پہلے کیا تھا؟ سمد تھا۔ مسعود کے ماموں نے بتایا تھا
میرے تو آتے خاتے عقل پردے پڑ گئے تھے نا، شیطان عورتیں حاوی کر دی تھی میرے اوپر، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور پھر مجھے یہ کہہ دیا کہ ماموں سب کے نام رکھتے ہیں، تو ہاسپٹل میں ہی تھی تو وہاں پہ بتایا کہ سمد نام بتایا ماموں نے، تو میں نے کہا رکھ دو، کہہ رہے ماموں ہی سب کے نام رکھتے ہیں، میں نے رکھ دو، رکھ دیں کوئی بات نہیں، ماموں رکھتے ہیں تو ظاہر ہے یہاں پہ میرا تو کوئی بڑا تھا ہی نہیں، انہی کے سب بڑے تھے، تو انہوں نے شروع میں ہی پریشر ڈالا کہ ہمارے ماموں ہی سب پہ سب کے نام رکھتے ہیں، تو کیا نام ہے نا، انہوں نے نا سمد نام بتایا ہے، تو ان کو بھی عبد الصمد بتانا چاہیے تھا نا، پورا نام بتانا چاہیے تھا، تو سمد ہی رکھ دیا اور سمد سمد ہی کہنے لگ گئے۔ تو یہ بھی اللہ پاک کا بڑا کرم ہوا ہے میرے اوپر کہ یہاں پہ عربیوں نے ہی نام صحیح کروایا ہے۔ گوشت لینے جاتی تھی، میں بتا چکی اس کی کہانی پہلے، گوشت لینے جاتی تھی عربیوں کی دکان پہ، تو وہ پوچھتے تھے کیا نام ہے اس کا، تو نام بتاتی تھی ان کو، تو کہا نہیں نو سمد، عبد الصمد، عبد الصمد، تو میں عبد الصمد کہنے لگی مگر کوئی عبد الصمد کہہ ہی نہیں رہا، پھر میں نے اس لیے نام چینج کرایا، تو بہت پریشانی ہوئی تھی، چکر لگے تھے، آفس گئے، آنا جانا پڑتا تھا، بار بار اپلیکیشن بھرنی پڑتی تھی، حاضری ہوتی تھی، حاضری کا مطلب پیشی ہوتی تھی، عدالت جاتے، تین چار چکروں میں نام اس کا چینج ہوا ہے راحل کا۔ یہاں پہ کوئی کام بھی آسان نہیں ہے کرنا، نام بھی چینج کرنا آسان نہیں ہے یہاں پہ، بڑے چکر لگتے ہیں، آنا جانا، اپلیکیشن بھرو پھر جاؤ، جیسے کورٹ میں حاضری ہوتی ہے جانا پڑتا ہے بار بار، ایسے ہی یہاں پہ نام چینج کرتے ہوئے کئی دفعہ گئے تھے، 3 4 دفعہ، تو تب جا کے چینج، کیونکہ میرے دل میں یہ ہو گیا تھا کہ نہیں اللہ کا نام ہے، بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے اس نام کی، کوئی کہتا ہی نہیں ہے، سب سمد سمد کہتے ہیں، تو اللہ کا نام بے حرمتی، اللہ کا نام ہے نا عبد الصمد، تو کوئی عبد الصمد کہتا ہی نہیں تھا، اب کہہ کے تھک گئی، تو پھر میں نے نام چینج کر دیا تھا اس کا۔ تو اس طرح سوچنا چاہیے سب کو، ان ناموں کا بڑا احترام کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے، اور صحیح نام رکھنا چاہیے، اور کسی کو اگر بتائیں بھی تو صحیح پورا نام بتائیں، جس کے آگے لگنا لازمی ہے تو بتائیں اس کے ساتھ، یعنی بتانے والے کو بھی یہی چاہیے کہ صحیح نام بتائیں، پورا نام بتائیں، بعض ناموں کے ساتھ لگانا بہت ضروری ہوتا ہے، بعض کے ساتھ نہیں ہوتا ضروری، تو جیسا بتا دیا ویسا رکھ دیا تھا، تو بعد میں پھر میں نے چینج کروایا تھا، الحمدللہ الحمدللہ، وہ تو غلط لوگ سر پہ پڑ گئے تھے نا، آتے کے ساتھ ہی الٹ سلٹ الٹ سلٹ الٹ سلٹ، بس اسی تانا بانی میں لگی رہی میں، تو ساری زندگی میری اسی میں پوری ہو گئی میری تو خیر الحمدللہ اس کا نام چینج کر دیا، پھر راحل نام رکھ دیا تھا، تو راحل سب نے راحل راحل کہتے تھے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ رسول کے ناموں پہ نام رکھیں اپنے بچوں کے، اور جو رکھیں تو بہت احترام کریں ان ناموں کا، اور تربیت بھی پھر ان ناموں کی طرح ہی کرنی چاہیے ماں باپوں کو، یہ ماں باپ کا کام ہے جو نام رکھتے ہیں، بچوں کا قصور نہیں ہے، ماں باپوں کا کام ہے، جنہوں نے نام رکھا ہے تو وہ بچپن سے ہی اس بچے کو اس نام کا مطلب بتائیں، احترام بتائیں، اور بچپن سے بچے کی تربیت ایسی کریں کہ وہ اس نام، وہ یہ سوچے ہر ہمیشہ جھوٹ بولنے سے پہلے، غلط کام کرنے سے پہلے یہ سوچے نہیں میرا یہ نام ہے، اس نام کی بے حرمتی ہوئے گی، لوگ کیا کہیں گے، میرا نام خراب ہوئے گا، میرے ماں باپ کا نام خراب ہوئے گا، تو یہ سوچنا چاہیے، یہ ڈر بچپن سے بٹھانا چاہیے، اللہ رسول کا ڈر خوف نا بچپن سے بٹھانا چاہیے، اللہ کا خوف بچپن سے بٹھانا چاہیے بچوں کے دلوں میں، تو پھر بچے وہ غلط نہیں نکلتے ہیں، اور کبھی وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے ہیں، غلط کام بھی نہیں کرتے ہیں ایسے بچے پھر، بے شک بے شک اللہ پاک تمام ماں باپوں کو ہدایت دے ان باتوں پہ عمل کرنے کی، اور صحیح تربیت کرنے کی اپنے بچوں کی، آمین اللہم آمین، الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ رب العالمین، بے رحمتک یا ارحم الراحمین، وزالہ تبسم، اللہ حافظ۔